گوادر میں پیر کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اجتماع بلوچ راج مچی پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مبینہ فائرنگ، شیلنگ اور گرفتاریوں کے بعد آج یعنی منگل کو مظاہرین دوبارہ پدیسر کے مقام پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ جلسہ گاہ کے قریب سیکیورٹی فورسز بھی موجود ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اتوار 28 جولائی کو گوادر میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات کے خلاف ایک جلسے کا اعلان کیا تھا، تاہم پرتشدد واقعات کے بعد یہ جلسہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گوادر میں تاحال انٹرنیٹ اور فون کی سہولت بند ہے، جبکہ دھرنے کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ گوادر کی صورتحال پر احتجاج کا دائرہ بلوچستان کے دیگر شہروں میں بھی پھیل چکا ہے۔ کوئٹہ میں بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے سریاب روڈ سے ایک ریلی نکالی گئی، جس میں وکلاء اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مستونگ، خضدار، دالبندین، کولو، اواران اور دیگر علاقوں میں بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرے کیے اور بعض مقامات پر دھرنے بھی جاری ہیں۔ کوئٹہ سے کراچی اور کوئٹہ سے نوشکی قومی شاہراہوں پر جگہ جگہ رکاوٹوں کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ بری طرح متاثر ہے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے کے حالات معمول پر ہیں۔ گوادر میں تیسرے روز بھی حالات کشیدہ ہیں۔ گوادر سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی مولانا ہدایت الرحمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پیر کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بلوچ یکجہتی کے 2 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی فوج کا کہنا ہے کہ پیر کو جلسے کی آڑ میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک اہلکار ہلاک جبکہ 16 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے سپاہی شبیر بلوچ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے قائد ڈاکٹر مارنگ نے ایک ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 3 روز کے دوران ان کے 1000 سے زائد کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ مستونگ اور گوادر میں پرتشدد واقعات میں ان کے 2 کارکن ہلاک جبکہ 1 درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پیر کو اسمبلی میں بلوچ یکجہتی کے جلسے پر شدید تنقید کی اور ایک بار پھر اسے سی پیک میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش قرار دیا، تاہم ساتھ ہی انہوں نے تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو مذاکرات کی دعوت بھی دی ہے، جبکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی رہائی اور مختلف علاقوں میں روکے گئے قافلوں کے گوادر پہنچنے تک اپنا دھرنا جاری رکھیں گے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔